السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کی جاتی ہے جس میں قرآن پاک کی کوئی بھی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں. اگر آیات پڑھی جائیں تو جو منیمم آیات پڑھی جائیں گی وہ 3 ہیں اور میکسیمم آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. زیادہ تر حضرات جو ہیں وہ کیونکہ انہیں قرآن پاک کی آخری چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں ان کو تلاوت کرتے ہیں، تو جو آخری صورتیں ہیں ان کی جو قرأت ہے وہ موجود ہے چینل پر، تو آپ اس کو ضرور دیکھ لینا. آپ کوئی بھی جو ہے سورت تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ ہر رکعت میں مختلف صورت ہونی چاہیے. پہلی بات، اگر آپ 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو چاروں رکعتوں پر ڈیفرنٹ صورت ہونی چاہیے، یہ پسندیدہ ہے. اور اگر آپ فرائض پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں آپ کی جو صورت ہے پہلی رکعت میں کوئی اور ہونی چاہیے اور دوسری رکعت میں کوئی اور ہونی چاہیے. اس کے بعد صورتوں کی ان کا سیکوینس کیا ہوگا، تو اگر آپ نے پہلے صورت فیل پڑھ لی ہے، سورۃ الفیل، تو اس کے بعد آپ ان کے آگے والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھیں گے. اس کے بعد آتا ہے رکوع. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جو قیام میں آتی ہیں. قیام میں کتنی باتیں آتی ہیں؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں قیام میں: تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور قرأت. قرأت میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. اب ہم قیام کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ ہے رکوع. دوسرا رکن جو ہے وہ قرأت ہے، جو تیسرا رکن ہے وہ ہے رکوع. رکن کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی بعد میں ڈسکس کریں گے. قرأت کے بعد ہم رکوع کریں گے. رکوع میں جاتے ہوئے ہم پڑھیں گے اللہ اکبر، تکبیر جسے کہا جاتا ہے، اور یہ ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے تکبیر تحریمہ پڑھی تھی، اللہ اکبر. اس کے بعد ہم رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے. رکوع کی تسبیحات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کریں گے. سبحانہ، سبحانہ ربی جل عظیم، سبحان ربی العظیم. جو ضا ہے اس کو زا نہیں پڑھنا، عظیم کو عظیم نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا غلط ہے. اگر جان بوجھ کر پڑھا جائے پھر تو حرام ہے، اگر غلطی سے پڑھا جائے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں دھیان سے نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، ان کو اچھے سے ادا کرنا چاہیے تاکہ جو لفظ ہے اس کا مطلب نہیں بدلے. سبحان ربی العظیم. Again, سبحان ربی العظیم. 3 times پڑھیں گے. اور اگر منیمم 3 times، اور اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. رکوع میں جاتے ہوئے ہم نے اللہ اکبر کہا تھا، اور اس کے بعد ہم نے 3 بار رکوع کی تسبیحات پڑھی ہیں. اب جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو ہم 2 چیزیں پڑھیں گے، جس میں سے ایک کو کہتے ہیں تسمیع اور ایک کو کہتے ہیں تحمید. تسمیع کہتے ہیں سمع اللہ. اب یہاں پہ ہم نے پھر اسی بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے اور ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. سمع اللہ لمن
हमिदा, ये तस्मीया है, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। अच्छा, बाज यहाँ पर वाव भी पढ़ते हैं, रब्बना व लकल हम्द। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, रब्बना लकल हम्द, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। हम जब रुकू से उठ रहे होंगे, उठते वक्त हमने ये कहना है, और जब हम खड़े होंगे तब हम तहमीद कहेंगे। खड़े होते हुए तस्मीया कहेंगे और खड़े होने के बाद तहमीद कहेंगे। इसको हम एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। जब हम रुकू में जाएंगे तो हम तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, और रुकू में जो हम रुकू की 3 टाइम्स तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर हम समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद हम पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द। यहाँ पे कलकला होगा। इसके बाद हम फिर से तकबीर कहेंगे और सजदे में जाएंगे।